بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں کاشف سلیمان اور آپ کو نئی بات ڈیجیٹل میڈیا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جو گفتگو آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ بطور صحافی ایک سوال بہت زیادہ مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے، آگے کیا دیکھ رہے ہیں، کیا پی ڈی ایم جو ہے وہ اب کیا کرے گی، سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں تو کتنی سیٹیں خالی ہو رہی ہیں، کس جماعت کو کتنی سیٹیں مل سکتی ہیں، اس وقت سینٹ کے اندر کیا پوزیشن ہے، اس حوالے سے جو ہے آج گفتگو کریں گے۔ تو سینٹ کے حوالے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ حکومت کی کوشش ہے کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے جو ہے وہ سینٹ کے انتخابات کرائے جائیں، جبکہ جو آئین پاکستان ہے اس کا آرٹیکل 226 جو ہے اس کے مطابق تو یہ ہے کہ وزیر اعظم اور وزراء اعلیٰ کے جو الیکشن ہیں وہ شو آف ہینڈ کے ذریعے ہو سکتے ہیں، جبکہ دیگر جو انتخابات ہیں وہ خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہی ہوتے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے ان کو ترمیم کرنا پڑے گی اگر یہ شو آف ہینڈ کے ذریعے کروانا چاہتے ہیں۔ اگر یہ اعلیٰ عدلیہ میں بھی چلے جائیں تو وہ رہنمائی تو کر سکتی ہے، لیکن کیونکہ اس کی ترمیم جو ہے وہ آخرکار پارلیمنٹ کے اندر آ کے ہونی ہے، تو اس لیے یہ طے ہے کہ اگر جب تک اس میں ترمیم نہیں ہوتی تب تک یہ شو آف ہینڈ کے ذریعے کرانا ممکن نہ ہوگا۔ اور یہ شو آف ہینڈ کے حوالے سے بھی بتاتا چلوں کہ جو اس سے پہلے انتخابات ہوئے تھے سینٹ کے، تو اس کے اندر تحریک انصاف کے جو اراکین تھے ان پہ یہ الزام تھا کہ انہوں نے اپنے ووٹ بیچے ہیں، اور یہ 20 کے قریب جو اراکین تھے جن کے نام جو اب وزیر اعظم عمران خان ہیں انہوں نے بطور تحریک انصاف کے چیئرمین کے وہ نام جو ہیں عوام کے سامنے بھی رکھے تھے کہ کن لوگوں نے جو ہے وہ اپنے ووٹ بیچے تھے۔ سینٹ کی پوزیشن بتاتا چلوں تو سینٹ کے اندر 104 جو ہیں وہ سینیٹرز ہوتے ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ 103 جو ہیں اس کی وجہ یہ ہے جو مسلم لیگ نون کے اسحاق ڈار ہیں انہوں نے حلف نہیں اٹھایا تھا، اور وہ اس وقت خود ساختہ جلاوطنی کی وجہ سے برطانیہ میں مقیم ہیں، اور جو سینیٹرز جن کی مدت پوری ہو رہی ہے 6 سالہ ان کی جو ہے 52% جو ہے وہ سینیٹرز جو ہیں وہ 52 جو ہیں وہ ان کی مدت پوری ہو رہی ہے۔ اس کے اندر جو تحریک انصاف کے ہیں وہ 7 سینیٹرز ہیں 14 میں سے، جبکہ جو پیپلز پارٹی ہے ان کے 8 سینیٹرز، اور سب سے زیادہ جو تعداد جن کے سینٹ میں سینیٹرز کی مدت پوری ہو رہی ہے وہ 17 ارکان ہیں، سینیٹرز ہیں مسلم لیگ نون کے 30 میں سے جن کی یہ مدت پوری ہو رہی ہے۔ ان میں خاص کر جو ایک شعلہ بیان جو ان کا بڑا موقف رکھتے ہیں مشاہد اللہ خان ہوں، پرویز رشید ہوں، اور ان کی جو ہے وہ مدت پوری ہو رہی ہے۔ اب اس کے اندر ہونے کیا جا رہا ہے، پی ڈی ایم کے حوالے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی اب وہ سینٹ کے انتخابات میں جا رہی ہے، استعفوں کا کیا ہو رہا ہے، تو آپ کو بتاتا چلوں کہ جی جب لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم استعفے دیں گے۔ اس استعفوں کے حوالے سے پہلے ویلاگ میں بھی آپ کو بتا چکا کہ میں نے ایک استعفے اور بہانے کے نام سے کالم بھی کبھی لکھا تھا جب ایم اے استعفے دے رہی تھی۔ اسی طرح جب یہ انتخابات ہو رہے تھے اور تحریک انصاف ہو چاہے مسلم لیگ نون ہو وہ اس وقت ایک پلیٹ فارم پہ تھے، جے یو آئی ہو جماعت اسلامی ہو، انہوں نے جو ہے وہ الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا، اور اس حوالے سے جو پی ڈی ایم کے اب کے صدر جے یو آئی کے قائد ہیں مولانا فضل الرحمان، ان کا میں نے پارلیمنٹ لاجز میں جب انٹرویو کیا تو ان کا کہنا تھا کہ ہمیں قائل کرنے والے قائل ہو کے گئے ہیں، یعنی مسلم لیگ نون نے انتخابات کے اندر حصہ لیا تھا۔ تو اسی طرح یہ سینٹ کے انتخابات ہوں یا ضمنی الیکشن ہوں تو آپ اس کو یوں سمجھیں کہ جو آصف علی زرداری ہیں انہوں نے ان کو جنہوں نے قائل کرنا تھا تو آج آصف علی زرداری کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قائل کرنے والے قائل ہو کے گئے ہیں، اور وہ جو ہیں انہوں نے ضمنی انتخابات میں حصہ لینا بھی قبول کیا ہے، اور خاص کر سینٹ کے الیکشن کے اندر بھی جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ یہاں آپ کو ایک اس حوالے سے خبر بھی دیتا چلوں کہ جو پی ڈی ایم کے اہم رہنما ہیں جب ان سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا اس حوالے سے بھی بیک ڈور گفتگو جاری ہے کہ آئندہ انتخابات کے اندر جو ہے
وہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک انتخابی الائنس بھی بن سکتا ہے، اور اس کے لیے جو شرائط اور طریقہ کار ہیں ان کے اوپر بھی گفتگو ہو رہی ہے۔ اور اس حوالے سے یہ بھی ہے کہ جس طرح میں نے بتایا کہ جب سینٹ کے انتخابات تھے اور ان کے 20 اراکین جو ہیں انہوں نے اپنے ووٹ بھیج دیے تھے تحریک انصاف کے، تو اس وقت یہ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ پنجاب کابینہ کے اندر جو ہے خاص طور پہ سینٹ کے الیکشن تک جو تبدیلیاں متوقع تھی ان کو مؤخر کر دیا گیا ہے، اور فیصلہ کیا گیا کہ سینٹ کے الیکشن تک جو ہے پنجاب کابینہ کے اندر تبدیلیاں نہ کی جائیں، کیونکہ تبدیلیوں کی وجہ سے جو ہے وہ مختلف گروپنگ ہو جاتی ہے جس کا سینٹ کے اندر پارٹی کو نقصان ہو سکتا ہے۔ جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار جو ہیں وہ کچھ وزراء کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں، اور بعض وزراء کے ساتھ جو ہے ان کی ورکنگ ریلیشن شپ بہتر نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر مراد راس ہوں یا آصف نقی ہوں، محسن لغاری ہوں، محمد انور ہوں ریونیو والے، اور اس طرح شوکت لالیکا ہوں یا دیگر وزراء ہیں، اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ یا ان کی کارکردگی اس طرح نظر نہیں آتی۔ اور اس حوالے سے جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں وہ چاہتے تھے کہ کچھ ہونا چاہیے، لیکن ان کو جو ابھی تک تجویز دی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سینٹ کے انتخابات تک جو تبدیلیاں آپ کرنا چاہتے ہیں ان کو مؤخر کر دیں اور سینٹ کے بعد کیا جائے۔ لیکن اس کا حتمی فیصلے کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ اپنے دورے لاہور کے اندر جو ہے وہ اس کے فیصلے کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ وزراء کی کارکردگی کے حوالے سے انہیں بریفنگ دیں گے، ان کی بریفنگ کے بعد یہ طے ہوگا کہ کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن ذرائع اس بات پہ کنفرم ہیں کہ پولیس کے اندر اور بیوروکریسی کے اندر جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں، اور یہ تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں۔ جہاں تک بات ہے پی ڈی ایم کے لانگ مارچ کہاں گیا، جو سوال ایک پوچھا جاتا ہے، تو جو پی ڈی ایم کا لانگ مارچ ہے اب تو وہ کیونکہ ضمنی انتخابات کے اندر چلے گئے ہیں، استعفوں کی بات پیچھے رہ گئی ہے۔ لانگ مارچ کے حوالے سے انہوں نے کہا ہم اسلام آباد کی جگہ پنڈی بھی جا سکتے ہیں۔ یہ پنڈی والی بات بھی جو تھی یہ مولانا فضل الرحمان نے صرف فیس سیونگ کے لیے کی تھی، کیونکہ جب وہ اپنے اجلاس کے بعد انہوں نے جب میڈیا سے گفتگو کی تھی تو جب وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سینٹ انتخابات میں بھی جائیں گے اور ضمنی انتخابات میں بھی حصہ لیں گے، تو اتنے سخت موقف کے بعد، اتنے جارحانہ موقف کے بعد اپنی فیس سیونگ کے لیے انہوں نے پنڈی کی بات کر دی تھی، اور جہاں تک انہوں نے پنڈی کی بات کی تھی تو وہاں سے ان کو چائے کی دعوت آ چکی ہے، جبکہ مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں وہ خود پیزے کھا رہے ہیں اور ہمیں جو ہے چائے کی دعوت دے رہے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ جو لانگ مارچ ہے اس کا فوراً ابھی تو سینٹ کے الیکشن اور اس کے بعد اب انہوں نے موسم کی بات کر دی کہ سردی بڑھی ہے اور اس کے بعد دیکھیں گے، تو یہ آئندہ کی جو حکمت عملی طے کرنا چاہتی ہے پی ڈی ایم وہ اب سینٹ کے انتخابات کے بعد ہی طے کرے گی۔ تب تک جو حکومت ہے اس کو خطرہ پی ڈی ایم سے اتنا نہیں ہے جتنا خطرہ حکومت کو اپنے کارکردگی سے، ڈلیوری سے ہے اور آپس کی گروپ بندی سے ہے۔ اگر تو تحریک انصاف نے مہنگائی کے اوپر عوام قابو پا لیا اور عوام کو ریلیف دینے میں کامیاب ہو سکی تو ان کو پی ڈی ایم کی جانب سے کسی بڑی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن جس طرح زمینی حقائق بتاتے ہیں کہ مہنگائی میں انتہائی حد تک اضافہ ہو گیا ہے، آئے روز ہم سنتے ہیں بجلی کی قیمت ہو یا گیس کی قیمت ہو، ابھی گھی کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا 2200 روپے تک، 1 روپے 6 پیسے دوبارہ بجلی کی قیمت میں فی یونٹ اضافہ کیا گیا، 2700 روپے جو ہے خوردنی تیل کے اندر اضافہ کیا گیا ہے۔ تو اس کے ساتھ جب وزراء کہتے ہیں کہ ہم عوام کو ریلیف دینے کا سلسلہ جاری رکھیں گے تو یہ عوام کے جو ہے زخموں پہ نمک چھڑکنے والی بات ہے کہ مترادف ہے کہ ایک طرف تو آپ مہنگائی جو ہے وہ آپ سے قابو نہیں ہو رہی اور دوسری جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ ریلیف دینے کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ تو اگر حکومت جو ہے بنیادی مسائل کے اوپر قابو پا لیتی ہے تو ان کو پی ڈی ایم کی طرف سے کسی ایسی مزاحمت کا سامنا نہیں جس سے حکومت یا جمہوریت ڈیریل ہو سکے۔